سامعین، اگرچہ چمنستان توحید و سنت کی زیبائش اور آرائش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی، گلہائے رنگ رنگ اپنی نرالی مہک سے سامعین کو حیران کیے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی چمن افسردہ ہے، اور اس افسردگی میں حق بجانب ہے۔ کیوں کہ اس چمن کا ایک مہکتا پھول تقدیر کے ہاتھوں مسلا جا چکا ہے۔ اب چمن کو اتنا کہنے کا حق تو حاصل ہے میرا پھول لے گیا کون، ہے میرا پھول لے گیا کون، ہے مجھے داغ دے گیا کون۔ جی ہاں، منفرد انداز خطابت کی شعلہ بیانی سے توحیدی جسموں میں بجلیاں بھرنے والی عظیم شخصیت مولانا شاکر محمود سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کی کمی ہم بڑی شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ ہائے وہ ماہ درخشاں آج محو خواب ہے، ہائے وہ ماہ درخشاں آج محو خواب ہے، جس کی صورت دیکھنے کو چشمے جہاں بےتاب ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ سب ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو ایصال ثواب پہنچا دیں، 3 سیکنڈ کا کام۔ اسی کے ساتھ حاجی عبد القیوم صاحب پنڈال میں پانی کی خدمت سر انجام دیا کرتے تھے۔ امیر محترم مولانا عبداللہ صاحب کے ماموزاد بھائی وہ بھی وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ ہماری اس محفل کے نقیب مولانا نوید الحسن صاحب ایکسیڈنٹ کی وجہ سے زخمی ہیں، ہڈی ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، ابھی تو کافی حد تک صحت یاب ہو چکے ہیں، جلد صحت کی بحالی کے لیے آپ سب سے دعا کی درخواست ہے۔ الحمدللہ علامہ عصمت اللہ خان رونق محفل بن چکے ہیں۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم کا مصداق حضرت کا خاندان خدمت توحید و سنت میں استعارہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پرسوز آواز، لاجواب انداز اس خاندان کا امتیازی وصف ہے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب لاسانی، عالم ربانی، جانشین ملتانی، حق و صداقت کی نشانی علامہ عصمت اللہ خان ملتانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، علامہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی۔ الحمد لله الملك المهيت الدائم القائم السلطان الذي تواسعت وأجابت له الكروبيون بالبرهان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره
الدين كله ولو كره المشركون نحمد الله على نعمائه الكاملة ونعبده بتذكير آلائه الشاملة نحمده على ما خلقنا ورزقنا الهداية بالقرآن وأنزل ونزل على نبيه ورسوله وحبيبه محمد نزل على نبيه القرآن نحمده ونعبده ونستعينه ثم نسأله ونقول له اللهم صل على نبينا ونبيك وحبيبنا وحبيبك محمد اللهم صل على من هو بشيرنا ونذيرنا وأميرنا ومنيرنا بالحق اللهم صل على من هو أطهر الخلق وأنور الخلق وأشرف الخلق حبيبا وطبيبا وكريبا ومبينا وحسينا وجميلا ومعينا ومبينا بالحق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه بحمد اللہ وبفضل اللہ اج دا حسین اجتماع یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس اجتماع دے منعقد کرن والیاں نے پورے خلوص نیت نال محنت فرمائی ہے بالخصوص سڈے برادر محترم حاجی محمد ابراہیم توحیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے معاونین متعلقین منتظمین یقیناً او مبارکباد دے مستحق ہیں بیانات اور خطابات اتو الحمدللہ ہو چکن تساں سن بھی چکے ہو سن کے محظوظ بھی ہو چکے ہو محظوظ ہون دے بعد سب کچھ پچا بھی چکے ہو اور ہوں اگلا قدم یقیناً عمل کرن دا ہو سی سنے ہوئے تھے وہ بھی ارادہ ہے نا ساڈے دوست وعدے ہوندے نے بھئی ہوں جڑا وعدہ کرنا ہے نا انشاءاللہ نال انہیں سمجھو یہ کوئی نہیں ہون آکھنا چاہیے ماشاءاللہ بھئی اکثر انشاءاللہ آکھن والے
وعدہ پورا کوئی نہیں کریں دے، کیوں جو انہوں نے پتہ ہوندہ ہے بے انشاءاللہ نال طلاق ہی دی ہو جاتا وہ بھی نہیں ہوندی۔ علماء نو پتہ ہے فقہ دے اندر مسئلہ لکھیا ہے، اگر کوئی آکھے اپنی بیوی نو انت طالقن انشاءاللہ، طلاق نہیں ہوندی۔ کیوں کہ اللہ دی مشیت دا کوئی پتہ ہے جو ہون اللہ چاہندا پیا بھئی تو طلاق دے، اے ہے معلق بالمشیت، تے جیڑا کم معلق بالمشیت ہوئے او کل معدوم ہوندا۔ اس واسطے چلو خیر بہرحال الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ ٹھیک ہے اگر نیت ٹھیک ہوئے تو اے تمام اس پروسیس کو گزر چکی ہو، سارے مراحل تساں سن سنا کے الحمدللہ بالکل ہن گٹوٹ ہوئے ہو۔ اگے ایک دفعہ انجو آئی کہ جس لئے اذان چوں 20 منٹ راندے ہیں غالباً 20 یا 22 میں بول سکنا 2-4 منٹاں دا، اس لئے میں نے وقت دیتا گیا ہی، اور میں سمجھا کہ میری نجات واسطے اتنے منٹ ہی کافی ہیں۔ میں اسے خیال چاہم بھئی اس دفعہ بھی کوئی 15-20 منٹ مل سنتے، چلو السلام علیکم، یہ بڑا سوکھا کام ہوتا ہے خطیب واسطے، بڑی آسانی ہوندی ہے، تھوڑے تو تھوڑا ٹائم صرف حاضری لواؤنی ہوندی، ٹھیک ہے الحمدللہ لگ گئے۔ لیکن اس دفعہ حاجی صاحب کو پکا ہی انتظام کیتا ہے بھئی نماز پہلے پڑھ لئی نے، بھئی ہون جنے تو مغرب تک بیٹھا رہنا۔ چلو میں تو بیٹھا رہا سا، میں نے تو آڈا پاک کوئی نہیں کہ تسیں بیٹھا رہنا ہے کہ نہیں، موڑو گو انشاءاللہ۔ سانو ہوں ڈر بھی رہتا ہے کچھ فتوے شتوے تو یہ نہ سمجھا بھی مولوی سانو انشاءاللہ تو روک گیا ہے، نہ بالکل جی آکھنا چاہیے ہے۔ اللہ دے بندو انج نہ ڈر ونجو، میں اے آکھیا ہی آکھن تو پہلے نیت ٹھیک کر لئی کرو، مقصد یہ ہے انج نہ کیا ہے بھئی انشاءاللہ گیا تو دی جا تے ماشاءاللہ آ گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس امت نال کوئی اپنے خاص پیار دا اظہار فرمایا ہے، جس لئے نبوت دا اعلان ہویا، قرآن پڑھیونا شروع ہویا، اتریا وقت پڑھیندا رہیا، وقت کدائیں لگدیاں ٹپدیاں جنہ دے کناں تے ہی پے گئیاں ایتاں، وہ ایک دوے نو آکھن لگے، یہ سمجھ نہیں پئی آندی اے جڑا بندوبست ہویا ہے تے سانو اتنا ہی ہن کوئی نہیں پیا ونجن دیندا، یہ سمجھ نہیں بئی اہل زمین واسطے کوئی عذاب اللہ نازل کروے اسمانہ دے بوئے بند کر کے، یا وقت کوئی بہت بڑی رحمت دا انتظام فرما رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ کوئی خاص کام ہوئے تو بوئے بند، دروازے بند، ہوڑی تے سیکورٹی ہے، من یستمع الآن یجد لہو شہابا رصدا، ہن جیڑا اتاں ٹپیا نا او دی خیر کوئی نہیں، کئی ویندن تے کھلے جل کے آندے، وہ ویدے ہو نا بازے شولا جیا، بعد نہیں آندے کیونکہ طبیعت جو شیطنت تے ایسا محکم اور ایسا مضبوط انتظام رحمت کاملہ دا فرمایا ہے تاکہ یہ اندر ذرا برابر بھی آمیزش نہ ہو سکے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پچھلیاں جڑیاں کتاباں ہن نا، تورات، انجیل، زبور،
صحف ابراہیم علیہ السلام، جتنا کچھ بھی نازل ہوندا رہا ہے یقیناً اللہ دی طرفوں نازل ہوندا رہا ہے، لیکن اس نو محفوظ کوئی نہیں رکھیا گیا، کیونکہ انہاں دی ہمیشہ واسطے ضرورت کوئی نہیں۔ جڑا ہن انتظام کیتا جا رہا ہے چونکہ قیامت تک آون والی نسل انسانی واسطے اسے دی ہی ضرورت ہے، ایو ہی کافی ہے، لہذا اس نو ہر قسم دے تغیر، تبدل اور آمیزش کو لو محفوظ فرمایا۔ صرف محفوظ نہیں فرمایا، اس نو جامع اور اکمل بھی بنایا۔ جڑی شے جامع، کامل تے اکمل ہوئے اور پھر قیامت تک آون والی نسل انسانی دی ہر ضرورت نو پورا کر سکنے دی اہلیت رکھن والی ہوئے، ادا مطلب یہ ہوندا ہے سیانے دنا بندے خود سمجھ لیندے کہ شاید یقیناً اے آخری ہی کتاب ہے، اس تو بعد اللہ نے کوئی اور کتاب نازل نہیں کرنی۔ اور پیغمبر اولین تے آخرین دے تمام علوم دا جامع اور اس نصاب نال کامل، ذات نال بھی تے صفات نال بھی، تو دنیا یہ سمجھ لیندی ہے کہ یقیناً ہون کسے اور نبی دی لوڑ بھی کوئی نہیں رہ گئی۔ گل سمجھ آندی پئی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جو کمالات گزشتہ انبیاء کرام نو عطا فرمائے، اللہ سارے کمال محمد الرسول اللہ نو عطا فرما دیتا۔ انسان دی نجات اخرویہ واسطے جتنا کچھ سامان مطلوب ہے، ہمیں کچھ پہلیاں کتاباں وچوں بھی جس دا اس امت نو بھی مفاد آئی، وہ سارا اللہ نے جمع کر کے قرآن دی شکل دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل فرما دیتا ہے۔ اور اللہ فرماندا ہے یہ جڑے کامل انتظام ہیں یہ بے مقصد نہیں، نندا ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس دین نو، اس نبی نو، اس کتاب نو، اس مذہب اسلام نو، اس شریعت نو تمام ادیان دے اتے غالب کر دیتا جائے۔ غالب ہمیشہ او آندن جڑے کامل ہوون، جڑے ناقص ہوون او مغلوب ہوون۔ اعلان کی فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اج والے دن میں تواڈے واسطے تواڈا دین مکمل کر دیتا ہے۔ دین یعنی او راج دے اتے تساں چلنا ہے، او میں تواڈے واسطے اج دے دن مکمل کر دیتا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت دا تواڈے اتے میں اتمام کر دیتا ہے۔
ساریاں نعمتاں نالوں میری وڈی نعمت دین اسلام صراط مستقیم ہے، میں اس نو کامل چکیتا ہے، محمد الرسول اللہ دے سینے انور تے نازل چکیتا ہے، تے تانوں اعلان کر کے پہ سنائینے آئے الیوم اج دا دن نہیں جائے کوئی سوال کرنا ہے یا اعتراض کرنا ہے کر لوے، کل نو انج نہ پہ آکھے دین اسلام دے اندر فلانا شعبہ دورا رہ گیا ہے، فلانے دستور حیات جڑائی او دا فلاں معاملہ رہ گیا ہے، انسان دی نجات اخرویہ دا فلاں پہلو دے اندر ذکر نہیں کیتا گیا۔ اللہ فرماندا ہے الیوم میرا دعوت اے ہے میں اج دے دن اعلان پیا کرے نہ دنیا والے ہو، اپنے بھی سن لین پرائے بھی سن لین، چھوٹے بھی سن لین تے وڈے بھی سن لین، پڑھے لکھے بھی سن لین، مولوی بھی سن لین تے آبار روبان بھی سن لین، جٹ بھی سن لین تے مکے والے ان پڑھے امیل بھی سن لین۔ میرے پاک پیغمبر جمعہ دا دن نے، عرفے دا دن نے، عصر دا ویلا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر اعلان پہ کریں دے اپنی وفات مقدسہ 83 دن پہلے دا اعلان پہ آندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ او کائنات والے ہو میں اج دے دن تاڈے اُتے تہاڈا دین مکمل فرما دیتا ہے۔ اے میں مکمل فرمایا ہے تے تواڈے واسطے میں چن لے رضیت و رضیت لکم الاسلام دینا، میں چن لیا ہے تواڈے واسطے اسے نو دین جیڑا میں نازل کیتا ہے، اسے دا تساں تسلیم کرنا ہے تے اسے دے اگے دل و دماغ نو جھکا دیونا ہے، جویں میں دین دتا ابراہیم خلیل اللہ نو تے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تساں وی انجے جھک وجے جویں میرا ابراہیم جھک گیا، توڑے واسطے میں اوہ ملت تے اوہ عادت میں پسند کر لئیے، فتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم بھی آئی اللہ دی طرف نازل ہوئے ہوئے دین دے اگے جھک وجنا، لہذا توڑے واسطے بھی میں جھک وجن والا دین پسند کیتا ہے، جڑا کچھ میں قرآن دے اندر نازل کیتا ہے، جڑا کچھ میرے پاک پیغمبر نے اپنی زبان در وشان دے نال بیان کیتا ہے، لہذا اسا آتے پہ آئے ہو سارا کچھ مکمل ہو گیا ہے، نہ میری کتاب دے اندر عیب رہ گیا ہے، نہ میرے محمد دے خطاب تے تبلیغ وچ عیب رہ گیا ہے، نہ میری کتاب دے اندر نقص یا ادھورا پن ہے، نہ میرے محمد دے خطبے دے اندر کوئی نقص یا ادھورا پن ہے۔ اس وقت ساڈا دعویٰ ٹھیک بندا ہے، اساں بابانگے دول پوری کائنات دے سامنے پہ اعلان کرنے آئے، کوئی لوگ چھپ کے گلاں نہیں کری دیا ہوندیاں دین دے بارے۔ اللہ تعالی الیوم اکملت لکم دینکم، سنن والیوں کن تے دل دیاں ساریاں کھڑکیاں کھول کے ساڈا اعلان سن لو، اساں دے پہ آئے، اساں اج دے دن تواڈے واسطے دین تواڈا مکمل کر دیتا ہے۔ ہویا یا نہیں ہویا؟ ہویا۔ اللہ فرماندا ہے دین مکمل 83 دیاڑے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد دے اندر دنیاوی حیات طیبہ دے نال دنیا دے اندر موجود رہن،
مگر ان 83 دیہڑیاں دے اندر کئی صحابی نے بھی آن کے نہیں آکھیا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ نے تے دعویٰ چکیتا دین دے مکمل ہون دا مگر دین دا فلانا شعبہ تے رہ گیا ہویا ہے اللہ نے ایڈا کامل بنا دے محمد رسول اللہ دے اعلان نو جے کوئی منصف مزاج ہوے تے عقل سلیم والا ہوے قلب مطیع والا بندہ ہوے تے دین اسلام دا مطالعہ منصفانہ غیر جانبدارانہ انداز دے اندر کر لوے اے دے اندر گنجائش بھی ہے اے دے اندر لچک بھی ہے بندیاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن واسطے اے دے اندر سختی بھی ہے تے دے اندر نرمی بھی ہے اے دے اندر اجمال بھی ہے تے دے اندر تفصیل بھی ہے والمحمد الرسول اللہ دی زبان انور دے بارے اللہ فرماندا فصلنا نازل کیتا ہی قرآن دی شکل دے اندر دعا علم نازل کیتا وحی خفی دی صورت دے اندر جڑے ویلے اتلا تے تلوار رل گیا ہے جڑے ویلے جلی تے خفی رل گیا ہے جڑے ویلے مطلوب تے غیر مطلوب وہیاں مل گئیں جلال الہی دا میاں جڑے ویلے تجلی تے جبروت دا جڑے ویلے قرآن دی شکل دے اندر نزول ہویا ہے والحسن و جمال تے عدل و اخلاق نال محمد دی زبان نے خطاب فرمایا ہے اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے دوئے رل گئے میں بھی کمیاں کوئی نہیں چھوڑیاں سمجھاون دے اندر تے ول میرے اجمال نو مفصل کرن دے اندر میرے تفسیراں تے تشریحاں کرن دے اندر میرے بے مثال پیغمبر نے بھی کوئی کمی نہیں آڑ بس سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان فرمایا ہے ایک تو میری رحمت والی کاملیت نال تے جامعیت نال مملوء تے بھریا ہویا ہے دعا میریاں رحمتاں دے نال بھی بھریا ہویا ہے تریا میریاں برکتاں دے نال بھی بھریا ہویا ہے تے نال ہوئے اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنی نعمت دا تذکرہ نال کر کے محمد الرسول اللہ دیاں صفائیاں دے رہے ہیں اللہ فرماتا نور والقلم وما یسطرون اے میرے پاک پیغمبر مینوں نون دی قسم ہے نون جان دے ہو نا ہاں اے میری ٹوپی جان دے ہو میں یہ نواں کرتوت کر لیا نون اللہ جاندا میں نہیں پتا کوئی اللہ اور ادھر رسول ہی جاندا ہے کہ حروف مقطعات ہیں نا عربی بڑے اچھلتے کودتے آن اچھا بڑے بلیغ زبان والے اللہ کہ دسو ان حرفاں دے معنی دسو کہ مراد ہے اللہ اکبر اللہ فرماندا ہے نون والقلم وما مینوں نون دی قسم ہے مولوی پہ آکے اگو کلام ہے نا نون دمانا دوات ہے کو پیٹے مار ونجے انشاءاللہ خودی جڑے شکل جی دوات ترون دی میں تکے بازی ہے نون والقلم مینوں قسم ہے اپنی قلم دی جڑی میں لکھن والیاں نو پھدائی ہوئی جڑے اتنے لکھن والے اللہ فرماندا ہے وما یسطرون تے جڑے میرے آڈر لکھی رکھ دین انہاں لکھیوں یا سترہ دی بھی مینوں قسم ہے اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر میں قسم چاہ چاہ کے بیان
ربک بمجنون۔ اے میرے پاک پیغمبر لوگ پاویں جیو جیاں گلاں ودے کریندے ہوئے، معاذ اللہ اے شاعری ہے، معاذ اللہ اے جادوگری ہے، معاذ اللہ دماغ دے اوتے کوئی اور شے چھا گئی ہے تے جنون آ گیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے دل تے دماغ دے اوتے میریاں نعمتاں پیاں صبح شام وسدیاں ہوئے، جینوں اساں کھائیں فإنک بأعیننا، او میرا سونا تو تے ساڈی اکھاں دے اندر پیا وسنا ہے، تو تے خاص ساڈیاں پہرےداریاں تے نگرانیاں نال پیا وسنا ہے، بلا ایو جے تے دماغ دے اوتے بھی کوئی اثر ہو سکدا ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماندا ہے سونا ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں نہیں جتنیاں گلاں تواڈے بارے پیاں ہوندیاں میں قسماں چا چا کے پیانا، او کائنات دے سونیاں دے سردارا اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ آتا ہے مینوں قسم ہی قلم تے لکھی ہوئیاں چیزاں دیو میرا پیغمبر، میریاں اتنیاں نعمتاں کامل ہیں تیرے وجود انور دے اوتے، انہاں دے ہوندے ہویاں تیرے نیڑے جنون نہیں آ سکدا۔ سمجھ آئی؟ یہ تسا نہ بولے سو تو میں تواڈے وچوں کہے نو پھت ایتھے بیٹھا بھئی تو تقریر کر تے میں سننا۔ اللہ ہون ہاں ٹھارے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ بھائی توجہ، اللہ دے بندیو ٹائم تھوڑا رہ گیا، بانگاں آون والیاں مغرب دیاں نیڑے جٹھنے پیلا پہ ہوندا ہے کدیں انج نہ وچ مڑ وچ عشاء آئی ہو ونجے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے پاک پیغمبر سبحان اللہ، میرے پاک پیغمبر دا دماغ بھی منور، میرے پاک پیغمبر دا قلب بھی منور، میرے پاک پیغمبر دی تبلیغ بھی نور والی، میرے پاک پیغمبر دا شرح صدر بھی نور والا، میرے پاک پیغمبر دا تصور تخیل تعبد تجود توحد بھی نور والا، میرے پاک پیغمبر دا قرآن نظام تے ایمان دعویٰ یقین اتقان بھی نور والا، میرے پاک پیغمبر دا سفر تے حضر بھی نورانی ہے، میرے پاک پیغمبر دا ویکھنا سمجھاونا بھی نورانی ہے، یہ ویکھنا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماندا ہے کر کے پھول پھول کے ویدا میرے محمد دی سیرت نو بھی چنگی طرح ویدا، تینوں کدیں نقص عیب نظر نہیں آونا، یہ میرے پاک پیغمبر نے قرآن دی آیت سمجھائی تا بھی کامل، میرے محمد دی تقریر بھی کامل، میرے پیغمبر دی تصویر بھی کامل، میرے پیغمبر دی تکبیر و تعلیل و تمجید و تنظیم و تاریخ و تبریک و تطہیر و توضیح و تلویح بھی کامل ہے، میرے پاک پیغمبر دی تسلی تجلی تدلی تجزی بھی کامل ہے، میرے پاک پیغمبر دی آوج تے سوچ تے موج تے فوج بھی کامل ہے، میرے پاک پیغمبر دے اصحاب و ازواج و ادوار و انوار و اطوار بھی کامل ہے، میرے پاک پیغمبر دی حدت جدت جہدت محنت معونت مشقت رسالت بھی کامل ہے، میرے پاک پیغمبر دی ابوت فتوت مروت شروعت نبوت بھی کامل ہے، میرے پاک پیغمبر دی نماز و آواز و علا و صدا و ادا بھی کامل ہے، میرے پاک پیغمبر دی رضا تے چادر رضا تے مرضی بھی کامل ہے، میرے پاک پیغمبر دا قیام و مقام و نظام بھی کامل ہے، میرے پاک پیغمبر دا وضو و رکوع و خشوع و خضوع بھی کامل ہے، میرے پاک پیغمبر دا باطن و ظاہر تے اندر تے باہر بھی کامل ہے، میرا پاک پیغمبر بشر بھی کامل ہے، میرے پاک پیغمبر دی سفارت دیانت اجازت ادارت بھی کامل ہے، میرے پاک پیغمبر دا ہر انداز نرالا، میرے پاک پیغمبر دی مجلس تے محفل تے منبر تے بستر بھی کامل ہے، میرے پاک پیغمبر دا میرا جو مزاج و طبع تے فرا بھی کامل ہے،
میرے پاک پیغمبر دی طبیعت شریعت وصیت نصیحت حقیقت بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا انف و ذکن سنو اسنان بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا راستے آستے باس بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دی عین تے زین تے قرب تے بود تے بین بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا اندر تے باہر اجازت تے فتوہ بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا تقوی تے دعوت تے خطبہ تے عروہ تے اسوہ بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا ید حد جد اے بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا حسب و نسب و قصب و شرف و لفظ و حرف بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا عین دا طرف بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا لفظ دا حرف بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا ادائے قرض بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا شفائے مرض بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا انصاف سے عدل نسل بدل جزل بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دی محفل تے عزم و نظم بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا وجود و مسعود بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دی طبیعت تے طبع بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا جبین تے جبہہ بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا نوم تے یقظہ بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا زبیر تے طلحہ بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا صاحب تے کعب تے طاب بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا حیث تے بحیث بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا رزق تے عشق تے صدق بھی کامل ہے میرے پاک پیغمبر دی حب تے ود بھی نال نال کامل ہے میرے پاک پیغمبر دا سارا انداز کامل ہے جویں میرا قرآن کامل ہے انجے میرا محمد جوان کامل ہے اللہ جڑے ویلے کاملین مل گئے والے جڑا دین دتا اوئی بولو سبحان اللہ مومناں دیاں گلاں کردیاں اللہ گل سمجھائی مومن بندیاں دی نشانی کے ہوندی ہے اللہ دے او ہوں گے الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ انہاں دی اے بھی نشانی ہوندی ہے جو ایک دو وحیاں تے ایمان رکھ دن کتنیاں تے دو وحیے جلیاں دی گل پیندی وچ میں خفی نہیں گڑی کیونکہ اگا میں تھوڑی جی دی وضاحت کرنی دو منزل من اللہ کلامہ وحیاں تے ایمان رکھ دیں ایک تا اوے سنیا جیڑی اساں تواڈے اُتے نازل فرمائیے تے دوئی او ہے جیڑی تواڈوں پہلے نبیاں تے نازل فرمائیے تورات نو بھی سچی کتاب منے دے زبور نو بھی منے دے انجیل نو بھی میری نازل شدہ منے دے یعنی جتنے انبیاء تے اساں نازل کیتیاں او آدن نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللہ فرماندا دسو وہاں دے دریا نو نہیں ڈکیندا یہ ہن ایک نعرہ بندہ 5-7 مارے تو چلو خطیب نو مجبوراً کھلونا پوندا یہ چنگی بریک تو میری بنائی کوئی بندہ ایک نعرہ نہ مارے مینوں ٹرن دے تھوڑا جہا اللہ فرماندا ہے
پچھلیاں کتاباں تے اجمالی ایمان، اس کتاب تے تفصیلی ایمان۔ پچھلیاں کتاباں تے انج ایمان رکھنا ہے جو بھی اللہ نے نازل کیتیاں، پچھلے نبیاں تے ایمان رکھنا ہے جو بھی سچے نبی آن۔ اپنے کولوں معاذ اللہ گھڑ گھڑ کے نام سنائندے ہوندے، اتنا ایمان رکھنا ہے تے اس نبی دے اتے تفصیلی تشریعی ایمان رکھنا ہے اس وحی دے اتے۔ اے جڑی تواڈے اتے نازل ہو رہی اس تے ایمان رکھن والے ہوندے نو مومن بندے، تے جیڑی پہلو نازل ہوئی ہوئی ہے اس تے بھی ایمان رکھن والے۔ جیڑا انہاں دو وحیاں نو من لے او دا ایمان کامل ہو ویندا ہے۔ یعنی مومن بنن واسطے کئی وحی دی لوڑ کائی نہیں۔ اگر محمد رسول اللہ تو بعد کئی اور وحی یا کوئی اور نبی بھی آمنا ہو گیا تے اللہ ان فرمایا قرآن وچ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما ينزل من بعدک۔ اسے ہکے نو سمجھ آئی ہے۔ یہ وہی ایمان واسطے کہیں تری وہی یا نبی دی لوڑ بھی ہویا، اللہ او دا ذکر بھی قرآن وچ ضرور کر دے ویا۔ اللہ فرماندا ای ہے جڑی تواڈے اوتے آئی ہے، اتفصلناہ علی علم ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها۔ اے دی تے تابعداری کرنی ہے، ایمان عمل دے نال بناونا ہے تے جڑیاں پہلیاں وحیاں اجمالی ایمان رکھنا ہے تے اے میرا پیغمبر تواڈے بعد نہ کئی وحی آونی نہ کئی کتاب آونی نہ کوئی صاحب وحی آونا ہے، لہذا کہیں اور تری وحی دا تذکرہ بھی کوئی نہیں کیتا تے ول اے بیاں دعویٰ کرن والا بھی او ہوے جن دی ایک اکھ بھی کوئی نہ ہوے، دعویٰ کرن والا بھی او ہوے جن دی زبان وچوں بکواسات نکلدے رہن، دعویٰ کرن والا بھی ہوے جڑا تویاں دیاں دھیاں بہناں تے گندیاں نظراں رکھن والا ہوے، دعویٰ کرن والا بھی او ہوے جڑا جھوٹیاں پیشین گوئیاں کرن والا ہوے۔ اللہ فرماندا ہے میں ہر نبی نو سچا بنایا ہے تے سونیا پہلی گل تے اے ہے میں ہر نبی نو اخلاق والا بنایا ہے، تانوں بھی خلق عظیم والا بنایا ہے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ اے سونیا اے مہربانا او بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اسا کے کیتا فبما رحمت من اللہ لنت لهم، نریاں رحمتاں دے دریا وہائے تے محمد رسول اللہ دے سینہ انور تے اے میرا پاک پیغمبر میں ایڈا تینوں رؤوف رحیم بنایا ہے، یہ میں سخت دل بنائیا معاذ اللہ فظا غلیظ القلب، تے تیری مجلس دے اندر کوئی بھی بان واسطے تیار کوئی نہ ہویا۔ میں جڑا نبی بھیجیا ہے اخلاق والا بھیجیا ہے، جڑا نبی بھیجیا ہے سچا سچ بولن والا بھیجیا ہے، جڑا نبی بھیجیا ہے سچیاں پیشین گوئیاں والا بھیجیا ہے، لہذا انج نہیں ہو سکدا وحیاں دو ہوویں، ایمان دو وحیاں تے رکھیا جائے تے محمد تو بعد کوئی اور کتاب والا بھی آ جائے، کوئی اور نبوت دا دعوے دار بھی آ جائے۔ اللہ فرماندا ہے ایک تا گل ہے جو میں جڑا دین تانوں دتا ہے او دین کامل ہے تے دوسرا میرا اعلان بھی تصریحی نال نال سن لو۔ میں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ میں بڑھایا آخری نبی، اس تو بعد کوئی اور نبی۔ سبحان اللہ۔ ایک گل یاد آئی، سنو سن سو
حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے آکھیا اپنا بچہ ذبح کرو. صبح آئے تے بیٹے نو بلا کے فرماون لگے کہ خیال ہے جنے جی ٹھیک ہے مینوں بے شک ذبح کر دیو. اللہ تعالی فلما اسلم وتلہ للجبین. جڑے ویلے اسلم جو اللہ آکھے انجے منن دا نا اسلام. فلما اسلم جڑے ویلے دوئے پیو پتر من گئے جو گل ٹھیک ہے ابا جی اللہ نے جی آکھیا میں ذبح ہون نو تیار ہاں تساں مینوں ذبح کرو. تے ابراہیم علیہ السلام تا پہلے ہی تیار کھلوتے ہیں جو میں ذبح کراں میری قربانی اللہ قبول فرما لے. توجہ کرے جڑے ویلے ذبح کرن دا ارادہ کیتا ہے تے چھری جھکا کے اپنا ہاتھ جھکا کے ذبح کرن لگیا ہے. اللہ فرماندا نادینا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا الا كذلك نجزي المحسنين. انہوں ذبح کرنا ابراہیم علیہ السلام چاہندے جو میں ذبح کراں مگر اللہ چاہندا اللہ ابراہیم علیہ السلام چاہندے جو میرا بچہ نہ بچے تے ذبح ہو ونجے مگر اللہ چاہندا جوے بچ ونجے. تے دوے پاسو ویکھ لو اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 17 مہینیاں دا بیٹا صاحبزادہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں نو اپنے دست مبارک دے اندر لے کے کھڑے ہوئے. محمد مصطفیٰ چاندے ہیں جو میرا بچہ بچ ونجے مگر اللہ نہیں چاہتا. محمد رسول اللہ چاہتے جو میرا بچہ ٹھیک ہو ونجے لیکن اللہ نہیں چاہتا. یتکا ہو نفسو جڑے ویلے روح مقدس اکھڑن لگ ویندا ہے تے مفارقت آ ویندی ہے باپ بیٹے دے درمیان. اللہ نے جتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہیا آج میرا بیٹا ذبح ہو ونجے تے نہ بچے اللہ انہوں بچا لیا ہے. تے جدے اللہ دے نبی نے چاہیا ہی جو بچ ونجے ادھے اللہ بچایا نہیں. اے نہیں جو اللہ نو کوئی غصہ آئی معاذ اللہ نہیں ادھے اللہ نے بچا لیا ہے. کیوں جو ابراہیم علیہ السلام تو بعد نبوت دا سلسلہ جاری رکھنا ادھے محمد رسول اللہ دی چاہت دے باوجود بھی نہیں بچایا کیونکہ محمد رسول اللہ تو بعد نبوت کا دروازہ بند کر دینا. اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بڑی محنت لگی تے لگدی آئی انجے غلبے نہیں ہوندے ہوندے بڑیاں قربانیاں دیونیاں پوندیاں ہوندیاں بڑیاں محنتاں کرنیاں پوندیاں ہوندیاں بعضے گھر باہر بھی چھوڑنا پے ویندا ہوندا ہے. جویں اللہ دے پاک پیغمبر ہجرت فرما گئے اپنے وطن کولوں اللہ فرماندا سونیا اے چند دیہڑیاں دیاں گلاں میں تا دین اسلام نازل بھی اس وجہ تو کیتا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ دین کامل ہے یہ دین مکمل ہے یہ دین جامع ہے تے اس نو میں محفوظ رکھنا قیامت توڑی. لہذا انج کدی نہیں ہو سکدا جو اے میرا دین تے صاحب دین پیغمبر مغلوب ہو جائے. اللہ نے والغالب کیتا ہے تے کر کے دکھایا کائنات نو 1 لاکھ نالوں زیادہ صحابہ کرام او آ رہے ہیں تے
اللہ دے پاک پیغمبر بھی انہاں دی قیادت دے اندر اپنی کسوا اونٹنی شریف دے سوار تے پچھوں آون والے آدھے آدھے الیوم یوم الملحمہ اج والا دن نے بدلے لون دا غالب پہ ہوندے ہیں مکہ فتح پہ ہوندا ہے اج والا دن نے بدلے لون دا اللہ دے پاک پیغمبر پہ منع فرماندے ہیں الیوم یوم الملحمہ نہیں آکھنا بلکہ الیوم یوم المرحمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرما دیتا ہے جڑا اپنے گھر دے اندر کنڈی دے کے بہ ونجے اج اساں نو کچھ بھی نہیں آکھنا جڑے ویلے بیت اللہ نو بتاں کولوں پاک تے صاف متار کر لیا ہے اس ویلے سارے لوگاں نو جمع کیتا ہے انہاں دے کولوں پوچھے اج تہاڈا میرے بارے کے خیال ہے اج میں جو غالب آ گیا بھلا میں تہاڈے نال کے کرنا ہے انہاں آکھیا جناب مہربان بھائی کولوں توقع مہربانی دی ہو سکدی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے فانتم طلقاء لا تسریب علیکم اليوم انتم طلقاء ٹھیک ہے جی میں یوسف علیہ السلام نے پھرن دے بعد انہاں نو معاف کیتا آئی اپنے بھراواں نو اج میں بھی تانوں انہی طرح معاف کر رہا والمحمد رسول اللہ دے اخلاق عالیہ دے نال اللہ نے ان غالب کیتا جتنے کھڑے آن قبراں تے پتھراں نو پوجن والے سارے بولن لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین دعا فرما لیں والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اے اللہ سب کا یہاں آنا قبول فرما لے اے ہم سب کے پیارے اللہ جتنے لوگ محبت سے آئے ہیں ہر قدم کے بدلے میں جنت کے درجے بلند فرما دے ہر قدم کے بدلے میں گناہوں کو معاف فرما دے ہر قدم کے بدلے میں ان کے گھروں کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے اے میرے پیارے اللہ اس جلسے کی برکت سے قرآن مقدس کے بیان کی برکت سے باران رحمت نازل فرما اے اللہ اپنی رحمت والی بارش نازل فرما جہاں ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے ضرورت کے بقدر رحمت والی بارش نازل فرما اے میرے پیارے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما جو مقروض ہیں قرضوں سے نکلنے کی آسان صورتیں پیدا فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما اللہ اس جلسے کے منتظمین کو جزائے خیر نصیب فرما ان کی شبانہ روز محنت انتھک کوششوں اور کاوشوں کے بعد ہمیں یہ اتنے مزے کا اور لطف کا پروگرام سننے کو ملا ہے اے اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما دے یا اللہ آئندہ بھی ہم سب کو اس قسم کے اجتماعات میں ہر قسم کا تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین آمین